وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 بنیادی غذائی اشیاء سستی کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ غریب اور پسماندہ طبقے کے لیے بڑا ریلیف پلان تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بنیادی اشیاء ضرورت کو اگلے مالی سال کے لیے کم نرخوں پر فراہم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ مذکورہ سبسڈی یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے پورے ملک میں غریب اور پسماندہ طبقے کو فراہم کی جائے گی۔ سستی فراہم کی جانے والی اشیاء میں آٹے، چینی، گھی، خوردنی تیل، دالیں اور چاول شامل ہیں، جنہیں بازار سے سستے داموں میں عوام کو فراہم کیا جائے گا۔ IMF پروگرام چند دن میں بحال ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ امید ہے IMF پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا۔ IMF کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور 12 لاکھ آمدن پر انکم ٹیکس چھوٹ پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 لاکھ سالانہ آمدنی پر انکم ٹیکس کی چھوٹ برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کو ریلیف ملے گا اور امیروں پر ٹیکس لگے گا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ریفنڈ آئندہ 4 روز سے ادا کرنے شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ٹیکس بڑھانے پر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار ٹیکس کم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ اگر ٹیکس نہ بڑھاؤں تو آمدنی کیسے بڑھے گی؟ یہی وقت ہے کہ پاک سعودی تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے روڈ میپ بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کے ایک وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پچھلے 75 سالوں میں مثالی رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت بڑھانے اور معاشی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے روڈ میپ بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان میں سعودی کمپنیوں اور تاجران کو درپیش تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت نے نیب ترمیمی بل بغیر دستخط واپس کر دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ کمزور آدمی معمولی جرائم میں بھی پکڑا جائے گا، جبکہ بااثر بدعنوان عناصر کو قوم کا خون چوسنے کے مکروہ عمل کی کھلی آزادی مل جائے گی۔ احتساب کے عمل کو کمزور کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ پہلے سے مسائل زدہ پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ کہا کہ ہمیں اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ پچھلی حکومتوں کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اس طرح کے کمزور قوانین انصاف کے لبادے میں بدعنوان اشرافیہ کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں اور اس سے معافی کا طلبگار رہتا ہوں۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ صدر پاکستان کے بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود بھی یہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر لے گا، لیکن میرا ضمیر مجھے احتساب ترمیمی بل پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رمضان شوگر ملز کیس، وزیر اعظم کی حاضری سے مستقل اجتماع کی درخواست منظور کر لی گئی۔ دوران سماعت وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گنے کی قیمت مقرر کرتے ہوئے شوگر ملوں کی بجائے کاشتکار کے مفادات کو پیش نظر رکھا گیا۔ کہا کہ جب بھی عدالت نے طلب کیا میں نے اپنی پیشی کو یقینی بنایا کیونکہ یہ میرا فرض اور ذمہ داری ہے۔ اب میرے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حاضری سے اجتناع کی درخواست دی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی حاضری مکمل کی اور وزیر اعظم کو جانے کی اجازت دے دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ والد کو پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو کو نظر بندی اور جلا وطنی کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ پاکستان کی 2 مرتبہ خاتون وزیر اعظم رہنے والی بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو پنڈی میں خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ بجلی کی عدم فراہمی پر خداداد چورنگی پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ گرمی میں شدت کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کی خریداری میں دشواری اور فراہمی میں کمی سے پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ہوائیں چلی۔ قصور، چونیا، شیخ پورہ، ملتان سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ ڈی آئی خان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لے کر چلاس اور استور تک بارش ہوئی۔ بارکھان میں بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ کوہلو، موسیٰ، خیل، شیرانی، ڈیرہ بگٹی سمیت کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش کے بعد ندی نالوں میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان سمیت ملک بھر میں بارش کا امکان ظاہر کیا۔